إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين ربي زدني علما. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو رب تمام جہانوں کا پروردگار رب العالمین ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ وہ امام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چار اماموں کے بھی امام ہیں، تمام محدثین مفسرین کے بھی امام ہیں، تمام متقی حضرات کے بھی امام ہیں، تمام مؤمنین کے بھی امام ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہر انسان ہر جن کے امام ہیں، تو آخرت میں بھی یہی وہ امام ہوں گے اگر ان کے دامن کو تھام لیا جائے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تھام لیا جائے، انشاءاللہ کامیابی لازمی ہے. اگر اس امام کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور کی راہ کو اپنا لیا جائے، کسی اور کے راستے کو اختیار کر لیا جائے، واللہ اس کی کامیابی میں شکوک آ جائیں گے، شبہات آ جائیں گے، وہ کامیابی کے راستے سے ہٹنے والا ہو جائے گا. حاضرین اکرام، آج کا ٹاپک ہے قیامت کے دن کے گواہ. سوال یہ آئے گا، ماہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، دھوپ کا موسم بھی شروع ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اور موسم گرما یا گرمی کے ایام میں روزوں کی فضیلت یا پھر رمضان کا استقبال، اس طریقے سے ٹاپک ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ٹاپک کیوں اختیار کیا گیا؟ ایک بات یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی ٹاپک لے رہا ہے، کوئی موضوع لے رہا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ بہت اہم ہے. ایک طریقے سے سوچا جائے تو لگتا ہے کہ قیامت اور قیامت کے معاملات سے مسلمان غافل ہیں. مسلمان قیامت اور قیامت کے معاملات کو بھلائے ہوئے ہیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ ٹاپک اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں اپنا وقت برباد نہ کیا جائے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف میں گواہ دینے والے اللہ تعالی ہوں گے. ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ دینے والے فرشتے ہوں گے. ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ دینے والے ہماری آنکھ ہوگی، ہمارے زبان ہوں گے، ہمارے کان ہوں گے، ہماری جلد ہوگی، ہمارے پیر ہوں گے. ہر کوئی گواہی دے گا. رمضان کا مہینہ ہے تو موبائل فون میں اپنا وقت برباد نہ کیا جائے. حاضرین اکرام، قیامت کے دن کے گواہ یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن انصاف کرنے والے ہیں. جیسا کہ ہم 5 وقتہ نمازوں میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں.
تیسری آیت کیا ہے؟ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن انصاف کرنے والا، قیامت کے دن ہر کسی کو اس کا حق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ بات رہی انصاف کی، تو اللہ رب العالمین نے انصاف کے پیمانے رکھے، اس میں ایک گواہ ہے۔ یہ موضوع، یہ ٹاپک رکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا، یہ پہلے خود میرے لیے ہے۔ آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے نا، یہ آپ کے لیے نہیں، سب سے پہلے یہ ٹاپک خود میرے لیے ہے، اس کے بعد آپ تمام کے لیے ہے۔ آپ ہو یا کہنے والا ہو، دو کے دو یہ ٹاپک سننے کے بعد اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں اور اپنے آپ کی حفاظت کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا گواہ ہے۔ اللہ رب العالمین گواہی دے گا، کس نے، کب، کیا، کہاں پر کیا ہے، کون سا کام کیا ہے، کس جگہ پر کیا ہے، کس وقت میں کیا ہے، کس کے ساتھ کیا ہے، کس بارے میں کیا ہے، اس تمام کے تعلق سے اللہ کو علم ہے اور اللہ رب العالمین اس کی گواہی دے گا۔ اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ظلم کا بدلہ گواہیوں سے ادا کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے، اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 3 آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، سورہ ال عمران میں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں اور زمین میں کوئی چیز اللہ رب العالمین پر پوشیدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آسمانوں میں اگر کوئی کچھ کرے، زمین میں اگر کوئی کچھ کرے، زمین کے معاملات میں اگر کوئی کسی کے ساتھ غلط کرے یا صحیح کرے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کیسے ساتھ ہے؟ اس کا جواب خود اللہ رب العالمین نے آگے دیا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تمہارے کرنے پر اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اپنے دیکھنے کی صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے۔ ظلم کرتے ہو، مدد کرتے ہو، ناحق کے کسی کو بدنام کرتے ہو، ناحق کے کسی پر الزام تراشی کرتے ہو، کسی کا مال کھاتے ہو، چاڑی کرتے ہو، چغلی کرتے ہو، بد پیچھے برا کہتے ہو، چاہے اچھا کرو چاہے برا کرو، اللہ رب العالمین اپنی صفت بصیر کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے آگے اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین گواہ ہے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 98 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبانی کہہ دیجئے، انہیں بتلا دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی نشانیاں، اللہ رب العالمین کی قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کا انکار آخر کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تفعلون، اور اللہ رب العالمین شاہد ہے، اللہ رب العالمین گواہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین گواہ ہے۔ کیا یہ صرف خاص معاملہ اہل کتاب کے لیے ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ معاملہ اللہ کا گواہ ہونا ہر ایک کے اوپر ہے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے پردے کا ذکر کرنے کے بعد عورتوں کو حکم دیا، میری ماں اور بہنوں غور سے سنا کرو، پردے کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ عورتوں تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے، ہر ایک پر گواہ ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ رات کی تاریکی میں کچھ کام کرتے ہو، یا دن کے اجالے میں، یا لوگوں کے درمیان، یا اکیلے تنہائی میں،
یا پرسنل اپنے موبائل پر یا کسی اور کے ساتھ کب کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے. تھوڑا سوچئے, قیامت کا منظر ہوگا, میرے نامہ اعمال ہوں گے اور میں اللہ رب العالمین سے کہوں گا کہ میں یہ نہیں کیا, اور اللہ رب العالمین ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ رب العالمین سے سچا کون ہے؟ اگر اللہ کہے کہ اس چیز پر, تیری اس گناہ پر, تیری اس غلطی پر میں گواہ ہوں, تو بتلاؤ میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اللہم احفظنا. حاضرین اکرام, اللہ گواہ ہے. نمبر 2, فرشتے گواہ ہیں. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, اور ہر نفس اس دن آئے گا, اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا, ایک شاہد ہوگا. سائق, امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں سائق وہ جو ہانک کر ہکال کر لائے گا, اس فرشتے کو سائق کہا گیا. امام طبری رحمہ اللہ شہید سے معنی لیتے ہیں کہ ایک گواہی دینے والا فرشتہ, ایک فرشتہ ہمارے ساتھ ہوگا جو گواہی دے گا. اس چیز کی طرف ہم نے پچھلی جمعہ بھی سنا تھا. اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 82 کی آیت نمبر 10, 11, 12 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ. فرشتے مقرر کیے گئے, نگہبان فرشتے, اور یہ معزز فرشتے لکھنے والے ہیں, چاہے اچھا کرو چاہے برا کرو, دائیں بائیں شولڈرز پر ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس تمام کا علم انہیں ہے. یہ فرشتے ہیں جو آئیں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس گواہی دیں گے. اب سوچو, ایک تو اللہ کی گواہی, دوسرا میرے ساتھ لگے ہوئے میرے فرشتے میرے حق میں, اگر میں اچھا رہا, اگر میں برا رہا میرے خلاف میں گواہی دیں گے. تو بتاؤ میرا کیا معاملہ ہوگا؟ نمبر 3, خود کا نامہ اعمال گواہی دے گا. یہ جو لکھا گیا ہے یہ خود بھی گواہی دے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ 17 آیت نمبر 14 میں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقرأ کتابک, چل آج تو تیری کتاب خود پڑھ, تیرا نامہ اعمال تو خود پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج کے دن تو خود تیرے اوپر حساب لینے کے لیے کافی ہے, تو خود تیرا حساب لینے کے لیے آج کے دن تو کافی ہے. چل تیرا نامہ اعمال پڑھ, کیونکہ نامہ اعمال گواہی دے گا. حاضرین اکرام, بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی, بلکہ یہ جو انسان ہے نا, اس انسان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے. ہاتھ, پیر, کان, آنکھ, جلد, تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گی. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 65, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا, جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں آج کے دن ان کے منہوں پر سیل لگا دی جائے گی, ان کے منہوں پر اسٹیمپ لگا دیا جائے گا, مہر لگا دی جائے گی, بند کر دیا جائے گا ان کے منہوں کو, اور ان کے ہاتھوں کو قوت گویائی دی جائے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہاتھ جس سے گناہ کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ پیر جس سے ہم برائی کی طرف چل رہے ہیں, یہ پیر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. بتلاؤ, جب ہمارے خلاف ہمارے اعضاء گواہی دیں, ہمارا کیا معاملہ ہوگا, ہمارا کیا مسئلہ ہوگا؟ معزز حاضرین اکرام, اس پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق حدیث نمبر 2990 پر 6 ہے. حدیث کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, اچانک ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. پھر سوال کیا کہ اے صحابہ تم جانتے ہو کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم,
اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم کیوں ہنسنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں اس بات پر ہنس رہا ہوں کہ بندہ اپنے رب سے گفتگو کرے گا، قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے، اپنے خالق، اپنے مالک سے بات چیت کرے گا اور کہے گا، بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے، یا ربی الم تجرنی من الظلم، اے میرے رب کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ تو ظلم سے میری حفاظت کرے گا؟ اللہ رب العالمین کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہاں آج کے دن تجھ پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین تب تو میں گواہی کے لیے میں اپنے گواہ چنوں گا، تیرے طے کردہ گواہ نہیں، میں اپنے گواہ چنوں گا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اچھا تو چل، آج کے دن تیرے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تیرے منہ کو سیل دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تیرے ساتھ فرشتے گواہ ہیں۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کہنے کی طاقت دے گا، اس کے تمام جسم کے اعضاء کو، اس کے حصوں کو جسم کے گواہی کا حکم دے گا، تب تمام بولنے لگیں گے، اس بندے کے خلاف کہنے لگیں گے۔ تو یہ بندہ جب اس کو اس کے اعضاء کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے گا تو بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا بعدن لکن وسحقا، تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ کیا معاملہ ہے، تم نے میرے خلاف گواہی دی؟ فعن کننا کنت اناضل، ارے تمہارے لیے تو میں دنیا میں لڑا کرتا تھا، تمہارے لیے تو میں دوسروں سے جھگڑا کیا کرتا تھا، اور تم ہو کہ مجھ سے میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سوچیں، ہم ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، اللہ رب العالمین سامنے ہے، ہمارے گناہ پیش کیے گئے ہیں، ہماری آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر گواہی دے رہے ہیں، اور ہمارے خلاف اپنے خلاف گواہی دیں تو کیسا ہوگا؟ کیا ضروری نہیں کہ آج سے ہم اپنا محاسبہ کریں؟ رمضان آنے سے پہلے اب تک جو ہوا سو ہوا اسے چھوڑ کر کے اب سے اپنا ایک شیڈیول بنائیں، رمضان سے پہلے متقی بننے کی کوشش کریں، سچے پکے حقیقی مومن بننے کی کوشش کریں۔ کیا ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے کیا ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے؟ رمضان آنے سے پہلے ہم تمام کو سدھرنا ہے۔ حاضرین اکرام، اب اس آیت سے تو پتہ چلا کہ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ ایک اور آیت ہے، سورہ فصلت کی آیت ہے، سورہ نمبر 41 ہے، آیت نمبر 20 ہے، اس آیت میں 3 کا ذکر کیا گیا۔ ایک ہے آنکھ، دوسرا ہے کان، ایک ہے آنکھ، دوسرا ہے کان، تیسرا یہ انسان کی چمڑی جسے ہم جلد کہتے ہیں، جسے ہم سکین کہتے ہیں، جلد کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب ان کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے، شہید علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے، سمعهم، ان کے کان، وابصارهم، ان کے آنکھ، وجلودهم، ان کے جلد، ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا دیکھتے ہو اس آنکھ سے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ اچھے حصے سے مل رہا ہے، دن میں 1 GB، زیادہ خواہش ہو تو 1.5 GB، اور زیادہ خواہش ہو تو 2 5 GB دن میں استعمال کی جا رہی ہے۔ اگر نیٹ موبائل کا استعمال کرنے سے قاصر ہے، باقاعدہ وائی فائی گھروں میں لگایا جا رہا ہے، دن میں کئی GB ختم کی جا رہی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا سن رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو دیکھا جا رہا ہے آنکھ سے، جتنے بھی ریلز دیکھے جائیں، جو بھی دیکھا جائے، اللہ کے سامنے یہ گواہی دینے والے ہیں۔ کان سے کیا کیا سن رہے ہو؟ گانے، کسی کی چاڑی چغلی، کسی کے بارے میں برا بھلا، اللہ رب العالمین کے پاس یہ آنکھ، یہ کان گواہی دینے والے ہیں، یہ جلد، یہ بھی گواہی دینے والے ہیں۔ حاضرین اکرام، یہاں پر تھوڑا رکیں۔ انسان کے پاس 5 سینس ہوتے ہیں جسے حواس خمسہ کہا جاتا ہے، 5 حواس۔ ایک ہے آنکھ دیکھنا، دوسرا ہے کان سننا، تیسرا ہے چکنا زبان، چوتھا ہے سونگھنا ناک، پانچواں ہے محسوس کرنا جلد۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 ہی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ تفسیر احسن البیان میں لکھتے ہیں
جب تک ناک کے اندر کے حصے کو بو محسوس نہیں ہوتی تب تک اس بو کو وہ محسوس نہیں کر سکتا. یعنی بو ناک کے اندر کی چمڑی کو جا کے لگنا ہے. اسی طریقے سے زبان کا جو اوپری حصہ ہے جب تک اس کو مزہ نہیں لگتا تب تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کھٹا ہے یا پھیکا ہے یا میٹھا ہے یا کڑوا ہے. یعنی ناک بھی زبان بھی جلد میں آتے ہیں, ناک بھی زبان بھی جلد میں چمڑی میں آتے ہیں, لہذا اللہ رب العالمین نے یہ استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی 5 خواص کو, 5th سینس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا. حاضرین اکرام, یہی وجہ ہے کہ یہ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے خاص کر جلد سے سوال کریں گے, جلد سے پوچھیں گے. کیا اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں ارشاد فرمایا, آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ, یہ جہنم میں جانے والے لوگ اپنے چمڑیوں سے سوال کریں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دیے. قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلِّ شَيْءٍ, تو یہ جلد, یہ چمڑیاں جواب دیں گی اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کی طاقت دی, اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفتگو کرنے کی طاقت دی جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور یہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ بنایا ہے اور دوسری مرتبہ جب تم کو وہ تیار کرے گا تم اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. سبحان اللہ. حاضرین اکرام, کیا خطرناک باتیں بتلائی گئی ہے. جلد. ایک اور بات یہاں پر ہے, سب سے زیادہ تڑپنے والا جہنم میں جسم کا کوئی حصہ ہے تو وہ جلد ہے. جلد کو بہت موٹا بنا دیا جائے گا. جب جلد جہنم کی آگ میں جل کر راکھ ہوگی پھر اللہ رب العالمین چمڑی کو دوبارہ تیار کرے گا. اللہ رب العالمین چمڑی کو پھر دوبارہ تیار کریں گے, پھر اسے عذاب دیا جائے گا, پھر چمڑی. اس سے بات پتا چلی کہ یہ خاص کر اس لیے سوال کرے کہ جب تمہیں سخت سے سخت عذاب ہونے والا ہے تو پھر تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. اللہ اکبر. حاضرین اکرام, اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخری بات بتلا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس پر ہم چلتے ہیں, جس پر ہم بھاگتے ہیں, جس سے نکلنے والی روزی ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ جو پھل, یہ جو غذائیں, یہ زمین بھی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے گی. یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں یہ گواہی دے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی المستدرک میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث شیخین کے شرط پر ہے, یعنی امام بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ کے شرط پر ہے. کیا حدیث ہے؟ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ یومئذ تحدث اخبارها, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الزلزال کی آیت تلاوت کیے کہ یومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنا پورا حال کھول کر کے رکھ دے گی, تمام اخبار اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اتدرون ما اخبارها, اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ زمین کون سے اخبار لا کر کے رکھے گی, کون سی خبریں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے گی؟ صحابہ اکرام جواب دیتے ہیں اللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس نے زمین پر جو کیا, جہاں کیا, جیسے کیا, جس کے ساتھ کیا, وہ تمام باتیں, وہ تمام معاملات یہ زمین اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے گی. اللہ رب العالمین نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل یوم کذا کذا وکذا فہذہ اخبارها, فلاں نے فلاں جگہ پر فلاں طریقے سے فلاں کے ساتھ ایسا کیا, ایسا ہوا, تمام باتیں وتھ ٹائم کے ساتھ, وتھ ڈے کے ساتھ, وتھ منتھ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے گی. یہی اس کے اخبار ہے. اللہ اکبر. اب سوچئے ہمارا ایک عمل, اس پر اللہ گواہ, فرشتے گواہ, نامہ اعمال گواہ, خود کے اعضاء گواہ, زمین گواہ, سب گواہ ہے, تو کیا بچنے کی کوئی اور جگہ ہے؟ آج ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم رمضان سے پہلے
اپنے کو سدھار لیتے ہیں یا دوسروں کے پیچھے پڑتے ہوئے اپنے کو برباد کرتے ہیں. رمضان سے پہلے ہم اپنے بارے میں چاہے کہنے والا کیوں نہ ہو اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ قیامت کے معاملے میں وہ نیگلیکٹ لیتا ہے یا پھر قیامت کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے. سننے والوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے وہ فیصلہ کر لے کہ اپنے خلاف تمام چیزوں کو گواہ بنائے گا یا اپنے حق میں تمام چیزوں کو گواہ بنائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے والا بنا. اللہ دین حق پر ہمیں چلنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حاضرین اکرام، خطبہ ثانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کیا کرتے تھے. ایک نصیحت ہے، وہ ایک تو سمندر ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بیان کیا ہے، وہ ہے اتق اللہ حیثما کنت. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے معاذ اتق اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈر، حیثما کنت، تو جہاں کہیں بھی رہ، جہاں کہیں بھی رہ، گھر میں، بازار میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، اپنوں میں، پرائے لوگوں میں، سچوں میں، جھوٹوں میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، مسجد میں، جہاں کہیں بھی رہ، اللہ رب العالمین سے ڈر. اللہ اکبر. یہ کیسا ڈر ہے؟ قرآن پڑھنے کی حالت ہو یا کسی کی غیبت کرنے کی حالت، رمضان کا مہینہ ہو یا شوال کا مہینہ، شعبان ہو یا محرم کا مہینہ، کوئی بھی مہینہ کیوں نہ ہو. انگریزی کی بات کرتے ہو، جنوری ہو یا فروری ہو، مارچ ہو یا اپریل ہو، کوئی بھی مہینہ ہو. دن کی بات کرتے ہو، جمعہ کا دن ہو یا اتوار کا دن ہو، پیر کا ہو یا منگل کا ہو، کوئی بھی دن ہو. وقت کی بات کرتے ہو، دن کے 12 بجے ہو یا رات کے 12 بجے، اللہ سے ڈر. کتنی بڑی نصیحت ہے یہ. کیا یہ چیز ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا وہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں ہے؟ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، ہمارے شاپ بند نہیں ہو رہے ہیں. جمعہ کی اذانیں ہو رہی ہیں، ہمارے دل مسجد کی طرف آنے سے قاصر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں بلکہ روزی روٹی کا ڈر بٹھایا ہے. ہم نے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، یہ حکومتوں کا ڈر دل میں بٹھایا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، جو اللہ رب العالمین کا خوف کھائے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین راستے ہموار کر دے گا. ایک نہیں، دو نہیں، ایک راستہ بند ہوتا ہے، اس کے پاس اللہ کا ڈر ہے، اللہ کئی راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جائے گا جس کا وہ گمان نہیں کرتا. آج ہم رب کی عبادتوں سے غافل ہیں. کیا معاملہ ہے؟ حاضرین اکرام، اللہ کا تقوی اختیار کریں، رمضان میں قرآن کی پابندی کریں، کیونکہ یہ جو قرآن ہے نا، چھٹی چیز یہی ہے کہ یہ قرآن مجید ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف قیامت کے دن گواہی دینے والا ہے. یہ قرآن مجید گواہی دینے والا ہے. یاد رکھ لیں، اس قرآن کو چھوڑنے والے، نبی کے احادیث کو چھوڑنے والے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں. آج ہمارے یہی معاملات چل رہے ہیں. اگر ہمیں عزت چاہیے، اگر آج ہمیں کامیابی چاہیے، قرآن کی طرف لوٹنا ہے، حدیث کی طرف لوٹنا ہے، رب کے تقوی کی طرف لوٹنا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقی بنا، اللہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے حاضر ہونے والا بنا، اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے 5 وقتہ نمازوں میں مسجدوں میں حاضر ہونے والا بنا. اے اللہ مسجدوں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم مسجد کی حفاظت کرنے والے بنیں. اتنی طاقت دے کہ تیرے اسلام کے لیے کچھ ہمارا وقت، کچھ ہمارا مال، کچھ ہمارا حصہ ڈال دیں. ایسی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منہم. آمین. واغفر من قتل دین محمد ولا تجعلنا منہم. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی عز وجل واتم واکبر. قم للصلاة.